ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبریل أتاكم يعلمكم دینکم. عزیز دوستوں، نوجوانوں، یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ حدیث جبریل ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک ایسی مضبوط باتیں پہنچا دی ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو انسان کی جو آخرت ہے وہ بالکل محفوظ ہو جائے گی. جس کا ترجمہ اور میں تشریح ساتھ ساتھ کیے دیتا ہوں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بھی، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون روایت کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. وہ یہ پوری حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک دن اذا طلع رجل، ایک آدمی جو ہے وہ ظاہر ہوا، نمودار ہوا. شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے. تین نشانیاں بتائیں اس کی. شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے. شدید سواد الشعر، اور اس کے جو بال تھے وہ انتہائی کالے تھے. یعنی لباس تھا تو انتہائی سفید، ان کے جو بال تھے وہ انتہائی کالے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اور ہم میں سے کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سفر کے اثرات بھی نہیں تھے. آگے فرمایا ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کچھ کو جانتا بھی نہیں تھا. یعنی پتہ یہ چلا کہ وہ شخص وہ جس جگہ پہ یہ حدیث بیان کی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس جگہ پر وہ جو شخص آیا نا اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور اس کے بال انتہائی کالے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سفر کے اثرات بھی نہیں تھے. مطلب کیا؟ اگر وہ مسافر تھا تو اس کے کپڑے انتہائی سفید نہیں ہونے چاہیے تھے، بال انتہائی کالے نہیں ہونے چاہیے تھے، چونکہ پہلے اونٹ پر سفر ہوتا تھا یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا اور دھول مٹی اوپر پڑنی چاہیے تھی، اتنا لباس تو صاف نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کے بال جو تھے وہ بھی گرد کے ساتھ اٹے ہوئے ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا. مطلب کیا؟ لیکن ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. جب جانتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ وہ مقامی نہیں ہے وہ باہر سے آیا ہوا. لیکن اگر باہر سے آیا ہے تو پھر اس کے اوپر سفر کے اثرات کیوں نہیں ہیں؟ پھر آگے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ ہم اب اسی شش و پن میں تھے کہ یہ کون ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آ کر بیٹھ گیا. پھر اس نے کیا کیا؟ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے جو ہے نا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے. یعنی جیسے متحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے یوں اس طرف مڑے ہوں گے یا ویسے عمومی طور پر حضور ایسے بیٹھے ہوں گے اتحیات کی شکل میں، وہ بھی بالکل سامنے آ گیا اور حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے بھی اپنے کیا ملا دیے؟ گھٹنے ملا دیے. پھر کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ ووضع کفیہ علی فخذیہ. اس کے دو معنی ہیں. یا تو اس نے اپنی ہتھیلیاں اپنی ہی رانوں پر رکھ لیں، ٹھیک ہے جی، یا اس نے اپنی ہتھیلیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں کے اوپر رکھ لیں. اگر اس نے اپنی ہتھیلیاں اپنی ہی رانوں کے اوپر رکھی ہیں تو یہ ادب کے ساتھ بیٹھنے کی علامت ہے کہ انتہائی ادب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ کے سائل بن کر، ٹھیک ہے جی، یعنی ادب کی علامت ہے.
اور اگر اس نے یہ اپنی ہتھیلیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رانوں مبارک پر رکھی ہے تو اس کا مطلب التجا ہے، عاجزانہ انداز کے اندر سائل بن کر وہ سامنے آیا۔ اب اس نے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال اس نے کیا کیا؟ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ جامع بات کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ 5 چیزیں گنوائی ہیں۔ بچپن میں ہم اسکولوں کے اندر مدرسے کے اندر بھی ہم ارکان اسلام پڑھتے آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ میرے نبی نے بھی یہاں پر 5 چیزیں گنوائی۔ اب پہلی جو چیز ہے وہ فرمایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تو اس بات کی بھی گواہی دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور کلمہ کے اندر بھی ان 2 چیزوں کی ہی ہم گواہی دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات جو میرے نبی نے فرمائی وتقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرے، یعنی جب انسان نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً اس کے اوپر جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ جو ہی بندہ نماز پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، جو ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا، فوراً جو نماز اس کے بعد آئے گی وہ اس پر کیا ہو چکی ہے؟ فرض ہو چکی ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ فوراً سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد وتؤتی الزکاۃ، نماز کا ذکر پہلے اسی لیے فرمایا کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر بعد میں اس لیے کیا ہے کہ وہ مال آئے گا تو زکوٰۃ دے گا نا، اور زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط ہے، اس لیے ابھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، لیکن نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے، چونکہ جو ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا سب سے پہلے کیا ہو گیا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ زکوٰۃ کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ سال میں ایک بار دینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے۔ اب رمضان کے روزے بھی جب آئیں گے تو اسی وقت اس پر کیا ہو جائیں گے؟ فرض ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد میرے نبی پاک نے 5ویں چیز جو فرمائی کہ اللہ کے گھر کا حج کرے ان استطاعت سبیلا، اگر تیرے اندر طاقت ہے۔ اب یہاں پر طاقت لفظ کیوں استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر طاقت سے مراد 2 چیزیں ہیں، ایک جسمانی طاقت ہے اور دوسرا مالی طاقت ہے، کہ اس کے جسم بھی اس چیز کی اجازت دے رہا ہو کہ وہ سفر کر کے وہاں پر پہنچے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ سفر کر سکے، واپس آ سکے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ حج جو ہے یہ انسان کے اوپر اس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ صاحب مال ہو اور مال اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ حج پہ جا بھی سکے، حج کے ارکان ادا کر وہاں پہ اور واپس بھی آ سکے، اس کے پاس اپنا بھی خرچہ موجود ہو اور پیچھے جو اس کے گھر والے جو اس کی کفالت کے اندر ہیں ان کا بھی خرچہ اس کے پاس موجود ہو، اس شخص پر کیا ہو جاتا ہے؟ حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ جو ہی حج فرض ہو اس کو چاہیے کہ وہ حج ادا کرے۔ یہ 5 چیزیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال پر بیان فرمائی۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا، اچھا آگے تو بڑی عجیب سی بات ہوئی نا، قال صدقت۔ اب وہ جو شخص سامنے بیٹھا ہوا تھا نا اس نے کہا کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی اس نے سوال کیا ہے اور خود ہی یہ تصدیق بھی کر رہا ہے، مطلب پتہ کیا ہے کہ اس کو پہلے سے سوال کا جواب معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق ہے، کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب سا لگا، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ دوسرا بھی انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ سوال کیا کہ قال فاخبرنی عن الایمان، یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو چیز فرمائی ہے نا وہ آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لے کر آئے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت پر۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ایک جگہ پہ تؤمن فرما کے تو ایمان لائے اور باقی چیزوں کو اکٹھا کر دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اور والیوم الآخر، 5 چیزوں کو اکٹھا کر دیا تؤمن۔ حالانکہ لیکن آگے جو آ رہی نا کہ تقدیر پر ایمان لے کر، وہاں اس کے لیے تؤمنو کا علیحدہ سے لفظ لے کر آئے ہیں، اس وجہ سے کہ ان 5 چیزوں پر تو جب مسلمان ہو جاتا ہے ایمان لانا آسان ہوتا ہے، اللہ پر بھی ایمان لے آئے، رسولوں پر بھی ایمان لے آئے، فرشتوں پر بھی لے آئے، کتابوں پر بھی لے آئے، آخرت پر بھی لے، لیکن یہ جو تقدیر ہے نا یہاں پر آ کے بندہ الجھتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تؤمنہ کہا۔ دوبارہ تؤمنہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا بعد میں وزن پیدا کیا، پہلی 5 چیزوں پہ ایمان لے کے نہ ضروری ہے لیکن تقدیر پہ آ کے بندہ الجھ جاتا ہے،
اس لیے آپ نے فرمایا کہ تقدیر پر بھی پکے رہنا. اگر کوئی مشکل پریشانی آ گئی ہے تو وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس کو دور کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. اگر اچھائی آ گئی ہے تو پھر بھی کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھا کام اگر ہو جائے ہم سے تو ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں، کریڈٹ ہم اپنے پہ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا. اور اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ پھر اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ تقدیر کا مسئلہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تقدیر جو ہے وہ علم الہی کا نام ہے، امر الہی نہیں ہے. ہم یہاں پر تھوڑا سا الجھ جاتے ہیں. بار کیا آگے احادیث بہت زیادہ آئیں گی، وہاں پر ہم تقدیر کو انشاءاللہ تفصیلاً جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اچھا جی، تیسرا سوال انہوں نے کیا کہا؟ فاخبرنی عن الاحسان، ہمیں بتائیے کہ احسان کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. بڑا مشکل کام ہے یہ اس طرح اللہ کی عبادت کرنا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسا نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ بھی ہمارا یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہماری جو نماز ہے وہ اس درجے پر پہنچ جائے گی جو درجہ اللہ کی ذات عالی کو مقصود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصود ہے کہ میرے امتیوں کی یہ عبادت ہونی چاہیے. تو اس لیے اللہ کرے کہ پہلے ہماری جو نماز ہے وہ عادت بن جائے. جب عادت بنے گی اس کے بعد پھر ہم عبادت کے درجے پہ بھی انشاءاللہ ایک دن ضرور پہنچ جائیں گے. اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ ذرا آگے میں مختصر کرتا ہوں. قال فاخبرنی عن الساعۃ، آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، آپ نے فرمایا تجھے بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا. مجھے نہیں پتا قیامت کب، یعنی کس کو پتا ہے؟ اللہ کی ذات کو پتا ہے قیامت کب آئے گی. اللہ نے اپنے پاس اس چیز کا علم رکھا ہے. انہوں نے کہا پھر اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ انت لد الامۃ ربتھا، یعنی لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، یعنی لونڈی مالکہ کی جگہ لے لے گی. مطلب کیا؟ بیٹی ماں، یعنی آپ میں عمومی طور پہ یہ بات سمجھاؤں تو قرب قیامت میں اولاد ماں باپ کی کیا ہو جائے گی؟ نافرمان ہو جائے گی. یہ قیامت کی ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں ایک اور جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ والدین کو وقت کم دیا جائے گا، دوست احباب کو زیادہ دیا جائے گا. والدین کے پاس وقت گزارنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے سارے تیار ہیں. اس لیے ہمارے اندر بہت زیادہ کمی رہ گئی ہے. میں آپ نوجوان بیٹھے ہوئے، میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا اپنے اندر جھجک ختم کریں. اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے اندر ایک جھجک ہے. ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانے میں ہماری جھجک ہے، ٹھیک ہے جی. ان کو گلے لگانے میں ایک جھجک ہے. ان کے ماتھے کا بوسہ دینے میں ایک جھجک ہے. ان کے ہاتھوں کو چومنے میں ایک جھجک ہے. اس جھجک کو دور کر لیں، پھر آپ دیکھیے آپ کو کیا چاشنی نصیب ہوگی، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا سکون نصیب ہوگا. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی جو بتائی اس حدیث کے اندر وہ یہی بتائی ہے. دوسری نشانی جو بتائی آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، بکریاں چرانے والے، ننگے پاؤں پھرنے والے لوگ، ان کے پاس پیسہ آ جائے گا. ایک اور قیامت کی نشانی ہے کہ بخیلوں کے پاس پیسہ آ جائے گا اور وہ بلند بلند بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے اندر تفاخرانہ انداز کے اندر عمارتیں بنائیں گے. یہ میری اتنی اونچی عمارت ہے، وہ دوسرا کہے گا میری اتنی اونچی عمارت ہے، تیسرا کہے گا میری اتنی اونچی عمارت ہونی چاہیے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بخیلوں کے پاس پیسہ آئے گا، نہ اپنے اوپر خرچ کریں گے نہ لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے. اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حضرت عمر فرماتے ہیں ثم انطلق، وہ آدمی جو ہے نا چلا گیا، فلبثت مليا، ہم وہیں پر بیٹھے رہے. قال علی یا عمر، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، یہ سائل کو جانتے ہو کون تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا فإنه جبریل، یہ کون تھے؟ یہ جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، یعنی پورے دین کو سکھا دیا اس حدیث کے اندر. اس کے اندر دیکھیں کلمہ بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، اللہ پر ایمان بھی آ گیا، فرشتوں پر ایمان بھی آ گیا، کتابوں پر ایمان بھی آ گیا، رسولوں پر ایمان بھی آ گیا، آخرت پر ایمان بھی آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان آ گیا. قیامت کی نشانیاں بھی بتلا دی، یعنی عقائد کو بھی بیان کر دیا، عبادات کو بھی بیان کر دیا اور معاملات کو بھی بیان کر دیا. یہ ایک ایسی جامع حدیث ہے. اس وجہ سے صاحب مشکات نے اس حدیث کو پہلے ذکر کیا ہے تاکہ انسان کی ایمانیات بھی مکمل ہو جائیں، عقائد مکمل ہو جائیں، عبادات مکمل ہو جائیں اور پھر معاملات مکمل ہو جائیں، اور انسان کے عقائد بھی اس کے اندر جو ہے وہ صاحب مشکات نے جو ہے وہ اس کے اندر بیان فرمایا. یہ آج ہمارا پہلا درس تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی تسلسل کے ساتھ ہم مشکات المصابیح کے دروس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما. صاحب
جو تصوف ہیں وہ بیان فرماتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے تو کچھ انوارات نکل کر ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو حضور کی صحبت میں لے جاتے ہیں. تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے اور احادیث کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. اللہ کرے کہ ہمارے دل قرآن اور حدیث کے نور سے منور ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ